أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ بیان کا آغاز کیا جائے، گزارش ہے کہ سورہ حمد و 3 اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ذکی حسن ابن صاحب علیہ صاحب کی روح کو پڑھ کر کے بخشیں. ایک صلوات پڑھیے سب مل رکھے. عزیزان گرامی، بہت ہی مناسب وقت میں چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلسوں میں جو چیزیں قابل ذکر ہیں وہ یہی کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں کہ جس پر انسان عمل کرے اور اس کا ثواب مرحومین تک پہنچتا رہے. یہ میں بار بار اس لیے کہتا رہتا ہوں کیونکہ آج ہم کسی کے لیے کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا، پرسوں کوئی ہمارے بچوں کے لیے کرے گا. یعنی اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے جو قائم ہے، اور اسے ہمیں بچا کر کے بھی رکھنا ہے اور رائج بھی کرنا ہے. کیونکہ بچائیں گے اس لیے تاکہ دشمن کے حربے سے محفوظ رہے، اور رائج اس لیے کریں گے کہ جو ہم وراثت چھوڑ کر کے جائیں گے وہی وراثت آگے نسل در نسل چلتی رہے گی، اور یہ سلسلہ جا کر کے انشاءاللہ ہمارے امام سے مل جائے گا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. کیونکہ ایصال ثواب کے لیے بہت بڑے مولوی مولانا یا ایک الگ سے مطالب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی بات ہو کہ جو ذکر کی جائے اور اس پر انسان عمل پیرا ہو. کیونکہ اگر عمل کر لے گا تو یقین جانیے جب تک عمل ہوتا رہے گا تو جس مجلس سے ہم نے وہ بات سیکھی ہوگی اس وقت سے لے کر کے جب تک ہم عمل پیرا ہوں گے ثواب مرحومین تک پہنچتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے.
حضور والا آج کون ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں بہترین سے بہترین اعمال کو انجام دوں. ہر انسان چاہتا ہے بہترین عمل کو انجام دینا. ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے، وہ بھی اپنے ہم جولیوں میں اعضاء کو برپا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری سکت جتنی ہے میں اتنے ہی میں حسین کو اور حسین کی مجلسوں کو، ان کے ذکروں کو اپنے اعتبار سے برپا کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ صاحب بہت لوگ آ جائیں گے، یہ آ جائے گا، ہم اس کا اچھا بانٹ دیں گے، یا امام ہماری ٹوٹی پھوٹی لفظوں کو قبول نہیں کریں گے. کبھی کبھی آپ جانیے اور یقین جانیے کہ مولا ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں جو ہماری نظروں میں سب سے زیادہ حقیر پائی جاتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیے وہ تبرکات جو ہمیں ملتے ہیں ہم منہ بنا لیتے ہیں. میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ معلوم دیا، اگر کسی کو، جیسے کل آپ 40 واق پر چل رہے تھے، تو جس کے جو ہو سکا وہ اس نے کیا، دیا، بانٹا، تقسیم کیا، نام حسین پر دیا. اب اس کے بعد آپ جانیے جتنے لوگ جا رہے تھے، کچھ جوس دے رہے تھے، کچھ پانی دے رہے تھے، کچھ کیا دے رہے تھے، کچھ چاکلیٹ بانٹ رہے تھے، کچھ الاخر کیک وغیرہ، کیلے وغیرہ، الاخر بسکٹ ہیں اور بھی چیزیں تھی جو یہاں سے سب ماشاءاللہ سب بانٹتے جا رہے تھے. اب اتفاقاً میں مثال دے رہا ہوں، بے عنوان مثال، اسی میں سے ایک کیلا ایسا ہو جو داغی ہو گیا ہو. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہ کہیے صاحب مولانا صاحب نے یعنی کل کسی کو دیکھ لیا ہوگا اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں. نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، مثال ایسی دے رہا ہوں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ جو مثالیں ایک زمانے کے بعد والی دوں یا ایک زمانے بعد آنے والی دوں. جو آپ کے زمانے میں چل رہا ہے کوشش کرتا ہوں اسی سے قریب تر باتوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ ہمارے دلوں تک جائے، ذہنوں اور کانوں تک نہ سیمت رہ جائے. ایک سلوات پر یہ سب مل رہے ہیں. سمجھ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہی کیلا اگر داغی نکل جائے اور ہم اس کو دیکھیں تو پتہ چلا صاحب کیلے پہ ہی داغ تھا، اندر گودے پہ داغ نہیں تھا. لیکن ہم آج بگولا ہو جائیں بانٹنے والے پر، اتنی بات ہوتی تمہارے، کیا ہم ہی ملے تھے اس کے لیے؟ یہ وہ مزاج ہے جو ہم بآسانی بغیر سوچے سمجھے کیپچر کرا دیتے ہیں. یعنی سمجھیے گا، لفظ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کیپچر کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں صاحب ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ یا تم بھول گئے جو کام تم کر نہیں سکتے تھے، اگر حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو حوصلہ توڑنے کا ادھیکار کس نے دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اگر ایک جگہ آپ کو خراب مل گیا، ایک اتفاقاً داغی مل گیا، آپ وہیں پر خریدتے اور بالکل فریش کیلا کو اور تقسیم کرتے جاتے تو کبھی کمی واقع نہ ہوتی، اس میں بڑھوتری ہوتی جاتی. سمجھ رہے؟ یا اگر اتفاقاً خراب تھا تو نام حسین پر ملا تھا، آپ کی بھوک مٹانے کے لیے، انرجی دینے کے لیے ملا تھا، آپ کھاتے نہ کھاتے، جانور کو ڈال دیتے، لیکن توہین تو نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نام حسین پر جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں وہ ہماری نظر میں ویلیو رکھے یا نہ رکھے، خدا کی نظر میں ضرور ویلیو رکھتی ہے. ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے لبیک یا حسین، 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 آپ غور کر رہے ہیں نا؟ یعنی نام حسین پر جو چیز مل جائے اسے آپ اپنی آنکھوں سے لگا کر کے رکھیے. آپ ذرا سا بتائیے 40 واق پر جتنے لوگ جاتے ہیں روایتوں میں خالی مولوی مولانا کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے کہ صاحب عزاداروں کے
جوتیوں کی نیچے کی خاک اٹھا کر کے فرشتے اپنے سروں پر ڈالتے ہیں. سنا ہے نا, سنتے بھی ہیں. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے, جب عزاداروں کے پیروں کے نیچے کی خاک فرشتے لے کر کے اپنے سروں پر ڈالتے ہیں, اور یہیں پر رکیے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران وغیرہ میں یا عراق وغیرہ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی کہ جب انجمنیں لگتی ہیں, دیکھیے میں ایک نتیجہ بھی دے رہا ہوں, درس بھی دے رہا ہوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو, میں جان رہا ہوں گرمی بھی ہے, امس بھی ہے, باہر بارش بھی ہو رہی ہے, لیکن آپ اس چیز کو ذرا سا سمجھیے گا. میسج دے رہا ہوں تاکہ جو پہنچنے والے تک پہنچ جائے. مثلاً آیت اللہ بہجت اور دوسرے بڑے بڑے جو قم کے اور نجف کے جو علماء ہیں, ان کے اگر بیانات آپ پڑھیے, یہ کہتے ہیں کہ تمہیں شفا کب ملتی ہے. تم اپنے مریضوں کو اگر شفا دلانا چاہتے ہو تو لاؤ وہ جلوس, وہ موقع, وہ انجمنیں جو نکلتی ہیں ان انجمنوں کے بیچ میں لے کر کے آؤ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تمہارے آنکھوں کی بصارت کمزور ہو گئی ہو تو یہ جو انجمنوں کے نوجوان جب جھوم کر کے ماتم کرتے ہیں اور ان کے پیروں سے بہتا ہوا پسینہ جب زمین کے اوپر جا کر کے مٹی کو گیلا کر دیتا ہے, ان مٹیوں کو اٹھاؤ, اپنی بصارت پر, آنکھوں پر لگا دو, دیکھو تمہیں شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ میاں جب عزاداروں کے نیچے سے اٹھائی ہوئی مٹی کے اندر شفا مل سکتی ہے تو خاک شفا میں کیوں نہیں شفا مل سکتی ہے. اس تلوار پر یہ سب مل کر کے سمجھ رہے ہیں نا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو اربعین واقع پہ ہم لوگ چلتے ہیں, نتیجہ دے رہا ہوں مرفت مصائب اس کے بعد, تاکہ میں آپ کو, میں سمجھ رہا ہوں جو میری کنڈیشن ہے وہی آپ کی بھی کنڈیشن ہے, میں تو پھر بھی پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں تو سننے والے پر زیادہ تاثرات اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا آپ ذرا سا غور کیجئے گا, کل جتنے لوگ بھی پانی پی رہے تھے وہ پانی تھا یا آب شفا تھا؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے آپ چلیے, اب نام حسین کو ہٹا دیجئے اور یہاں سے کربلا پیدل چلیے, چاہے جتنا پانی پیتے جائیے, دیکھیے پیٹ میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یعنی پانی پیتے پیتے پیٹ تو بھر جائے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی. لیکن کیا کہنا, ان پانیوں میں کتنا انرجل ملا ہوا تھا, کتنا پنرجل ملا ہوا تھا, کتنا آب شفا ملی ہوئی تھی, کتنا زمزم سے لبریز تھا کہ 2 گھونٹ پی رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ ہم چارج ہوتے جا رہے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے سولر پینل چارج کرتا چلا جاتا ہے. اس سلوات پر یہ سب مل کر کے غور کر رہے ہیں نا, ایسے جیسے سولر پینل کیا کہتا ہے, ہم اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں, دھوپ لگتی رہتی ہے, چارجنگ آتی رہتی ہے. اب آپ بتائیے دنیا کے ایک دم الٹا سسٹم ہو گیا نہیں, یہ حسینی چلتے رہتے ہیں, دماغ پر دھوپ لگتی رہتی ہے, پانی پیتے رہتے ہیں, بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے, چلتے کب تک, بس حسین دکھ رہا ہے. اس لیے کہ جس کے نظروں میں, فکروں میں, قلبوں میں حسین آ جاتا ہے, پھر نہ ضعف کام کرتا ہے, نہ کمزوری کام کرتی ہے, نہ نقاہت کام کرتی ہے. جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ بچے ہیں, وہ بچے ہیں, وہ بچے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہمارے ساتھ برابر سے شانہ بشانہ ملا کر کے بتا رہے تھے کہ میں قدم میں ضرور چھوٹا ہوں, جذبے میں آپ کے برابر ہوں. اس سلوات پر یہ سب مل کر کے سمجھنا, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ نہ سمجھیے گا. اب کربلا کا فلسفہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ ششماہے نے کیا کیا تھا,
یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے کہ یہ آپ کی جگہ پر حاضری کو لگا رہے تھے نہیں. جب پوچھا گیا کون؟ کہا فلاں. ان کا باپ؟ کہا فلاں. ان کا دادا؟ کہا فلاں. ان کی ماں کون؟ کہا فلاں. ان کی نانی کون؟ کہا فلاں. کہا پتہ چلا بچہ تو ایک ہی تھا، شجرہ بتا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ شجرہ بتا گیا کہ پاکیزہ شیر پلایا گیا ہے جو جدا ہونے والا نہیں ہے. اور یہی شیر کی تاثیر تو ہم نے کربلا میں بھی دیکھی ہے نا. یہی شیر کی تاثیر ہم نے کربلا میں دیکھی ہے کہ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی تو آپ جانتے ہیں اس حل من ناصر ینصرنا میں کتنا راز پوشیدہ تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا تھا اور گرانے کی آہٹ جو ہے حسین کو سنائی دے گئی تھی. اور حسین پلٹ کر کے خیمے میں آئے اور یہی تو سوال کیا تھا، اے میری ماں جائی کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہو گیا ہے؟ تو اب آپ جانتے ہیں پیاس سے ہلاک تو کوئی نہیں ہوا، لیکن حسین نے یہ بتانا چاہا کہ اصغر جو تھا وہ اپنے کو جھولے سے گرا کر کے یہی کہہ رہا تھا، بابا میں بھی آپ کے مقصد میں شریک ہوں، اس لیے کہ میں میدان جا نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے گود میں آغوش میں لے کر کے چلیے گا بابا. میں پورے لشکر کو نہ الٹ دوں تو اصغر نہ کہنا. اللہ اکبر. اب جب حسین اپنی آغوش میں اصغر کو لے کر کے آ رہے تھے نا، تو کیسے لے کر کے آ رہے تھے؟ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بات دامن میں حسین قرآن کا پارا یا قرآن لا رہے ہو. میں کہوں گا قرآن تو نہیں تھا، لیکن قرآن کا ایک پارا تھا جو حسین ابا کے دامن میں چھپا کر کے لائے تھے. دشمن سمجھ رہا تھا شاید حسین سنا کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن حسین نے اپنے بیٹے سے یہی کہا، اے فرزند حسین، تو بھی حجت خدا ہے، ان کے اوپر حجت تمام کرتے. کتنا سمجھدار بیٹا تھا، وہ سمجھ گیا. اس نے اپنی چھوٹی سی زبان نکالی، اونٹوں پر پھرانا شروع کی. دشمن آدھا کو بتا دیا، دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ سمجھتے ہیں نا چھوٹے بچے اپنی حرکتوں کے ذریعے دشمنوں کے مشن کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ دشمن جب ہار گیا نا تو ایک مرتبہ یہی کہا، آئینہ آئینہ ہرملا اٹھتا کلام الحسین. حسین کہاں ہے؟ ہرملا کہاں ہے؟ جو حسین کے کلام کو منقطع کر دے. اب آپ ذرا سا سنتے ہیں، چھوٹا سا اصغر تھا، 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر اصغر کو ذبح کرنے کے لیے. میں کہوں گا نہیں، اصغر کو ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، اصغر کے بہانے حسین کا کام تمام کرنا تھا. جیسے ہی بچے نے دیکھا میرے بابا کے گردن کی طرف، میرے بابا کی گردن کی طرف تیر آ رہا ہے، وہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہونکا. اس کے بعد تیر کو اپنے گلے پر لیا. گلے پر لینے کے بعد پھر حسین کے بازو پر پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، اے بابا معاف کیجیے گا، تیر بہت بڑا تھا، میری گردن بہت چھوٹی تھی. بابا میری موجودگی میں آپ کو تیر لگ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بحق الزہرا وفاطمہ وابیہا وبالہا وبنوہا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہمارے اناسوں کو مال سیدہ میں جنہ عنایت فرما دینا. پروردگارہ ہمارے اناسوں کے تھول میں جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا. مولا جن کے ایثار ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما دینا، ان کے بستگان کو صبر جمیل عطا فرما دینا. پروردگارہ ان کو جوار معصومی میں جگہ عنایت فرما دینا. پروردگارہ جتنے بھی حاضر موجود ہیں ان سب کو عتبات عالیات کی زارہ سے شرفیاب فرما دینا. مولا ہمارے امام کے ظہور مطالعہ فرما اور ہم سب کو ان کی آبان و انصار میں شمار فرما. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مرحوم ذکی حسن ابن صاحب علی صاحب کی روح کو پڑھ کر کے بخشیں.